اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا یا رب آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورۃ المومنون شروع کیا تھا اور 11 آیات پڑھی تھی۔ جنت فردوس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور جنت کی تمام نہریں جنت فردوس سے نکلتی ہیں۔ ہم سب اللہ سے جنت الفردوس کی امید رکھتے ہیں، یا اللہ آمین یا رب العالمین۔ اور سورہ مومن کی یہ شروع کی 11 آیات جنت فردوس میں جانے والوں کے بارے میں 7 خصوصیات کا ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ ان 7 خصوصیات کے حامل انشاءاللہ تعالی جنت فردوس میں داخل ہوں گے۔ اس صورت کے شروع کا انداز بھی پہلی آیت وہ شروع ہوتی ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس سے۔ عربی زبان میں جو چیز پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال ہوتی ہے وہ ایسا ہے کہ فیوچر میں وہ لازماً ہو کے رہنا ہے، کیونکہ ماضی میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی، اسی طرح پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں جو فیوچر کی بات کی جاتی ہے اس میں کوئی تبدیلی انشاءاللہ ممکن نہیں۔ ان 7 خصوصیات کے حامل اللہ رب العزت ہم سب کو بنائے۔ یہ خصوصیات کیا تھیں؟ ان میں پہلی اور آخری خصوصیت کا تعلق نماز سے ہے۔ نماز میں خشیت، اور آخری بات جو کہی گئی کہ نمازوں کی حفاظت۔ تو یہ 2 باتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے ان کا، پہلی اور 7ویں کا۔ درمیان میں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ لغو سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ لغو وہ تمام چیزیں ہیں جو بے فائدہ ہیں، جس سے کچھ حاصل کوئی نہیں، وقت کی ضیاع ہے۔ کیا پتہ یہ نقصان کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، لیکن بہرحال لغو کہتے ہیں ایسی تمام چیزوں کو جو بے فائدہ ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں، صرف وقت کو پاس کرنا ہے، ایسی چیزیں لغو ہیں اور ان سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں مال کی پاکی کے لیے، اور نفس کی زکوٰۃ بھی، اس کا بھی خیال رکھتے ہیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی، اپنے عیوب سے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور رکھتا ہے، اور ہم سب تو پتہ نہیں کتنے عیبوں کے مجموعہ ہیں، تو اس کا بھی خیال کرتے ہیں، اس زکوٰۃ کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو کہی گئی چوتھی بات وہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اجازت ہے اپنی بیویوں کے لیے، اور اس وقت جو باندیوں کا رواج تھا اس کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن جو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ شہوت کے لیے کوئی اور دوسرا راستہ ان کے علاوہ اختیار کرنا وہ ہے جو حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اس کے بعد 5ویں بات امانت کی، اور 6ٹھی بات عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت، یہ 2 باتیں بڑی گہری ہیں۔ سرفیس پر تو بڑا آسان نظر آتا ہے کہ جیسے کسی نے 10 روپے مجھے دیے تو میں اس کے 10 روپے کو جس طرح اس نے کہا ویسے کیا اس 10 روپے کے ساتھ، یا اس نے کہا رکھو میں واپس لوں گا، جب اس نے واپس کیا تو میں نے واپس کر دیا، درست ہے یہ امانت۔ لیکن یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں جن میں ہم آج جن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سب تو اللہ کی امانت ہیں۔ ہمارا مال اللہ کی امانت ہے،
ہماری صحت اللہ کی امانت ہے، ہمارے بیوی بچے اللہ کی امانت ہیں، ہمارے باپ ماں اللہ کی امانت ہیں، سب امانت ہیں، اور ان کا خیال کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یعنی جس طرح اللہ نے ان تمام چیزوں کے لیے ہدایت دی ہیں اپنے قرآن میں، اس کے مطابق ان پر عمل کرنا، یہ بڑی گہری بات ہے اور اس کی بڑی وسعت ہے اس کے اندر۔ اسی طرح عہد کا معاملہ ہے، کسی سے ہم عہد کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ عہد ہم بھول جاتے ہیں جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وہ عہد ہم بھول جاتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ پتہ نہیں کن کو ہم الہ بناتے پھرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہماری اس امت میں ایمان والے ایسے ہیں جو درباروں پر اور پتہ نہیں مزاروں پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارا یہ عہد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامبر ہیں، پیغام لے کے آنے والے ہیں۔ آپ نے جو بھی بات بتائی ہے وہ اللہ کی طرف سے بتائی ہے۔ ان دو باتوں میں بڑی گہرائی ہے، اور امانت اور عہد میں۔ اور پھر آخری بات تو وہی نماز کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ ان خصوصیات کے حامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ صاف لفظوں میں اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ جنت فردوس کے وارث بنیں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا وارث بنائے یا رب العالمین، تمام مجھے اور تمام سننے والوں کو، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 12 سے لے کے 16 تک، یہ 5 آیات پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پر تھوڑی سی بات شاید کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے مٹی کے نچوڑ سے، مٹی کے سطح سے، مٹی کے نچوڑ سے، مٹی سے کوئی چیز نکال کر کے اس سے ہمیں بنایا ہے انسان کو۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس سے نطفہ بنایا اور اس کو ٹھکانہ عطا فرمایا ایک قرار کی جگہ، جہاں وہ ایک وقت تک کے لیے ہوتی ہے۔ یہ رحم ہے، مرد کا اسپرم، عورت کا اووم، دونوں ہی مٹی سے بنا، اور پھر ان دونوں کو جب دونوں مل گئے تو یہ نطفہ بنا، اور یہ نطفہ ماں کے پیٹ میں، رحم میں اللہ تعالیٰ وہاں ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 13 ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفہ کو بنایا جمع ہوا خون، نطفے نے جمع جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لی۔ وخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر جمے ہوئے خون کو ہم نے دوسری شکل عطا فرمائی، گوشت کے ایک چھوٹے سے لوتھڑے کی طرح جو رحم سے چپکا ہوا ہے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں کو ہڈی بنائی۔ فکسونا العظام لحما، پھر اس پر، ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، گوشت کا لباس پہنایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کی تخلیق کر دی ایک اور شکل میں، یعنی بچے کی شکل میں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی بابرکت ہیں اللہ جو بہترین خالق ہیں، سب سے اچھے خالق ہیں، سبحان اللہ۔ یہ وہ آیت تھی، آیت نمبر 12 سے 14 تک۔ آج سائنسی تحقیق اس کے ایک جو اسٹیجز ہیں اس کو کنفرم کر رہی ہے۔ اس وقت تو کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ تو اللہ ہی جانتے تھے، اور اس چیز کو جاننے کے بعد آج ایسے ڈاکٹر کے پیشے سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ جن کو اللہ نے، جن کے اندر ہدایت کی طرف تھی، ان کو ہدایت دیا اور وہ ایمان لائے، سبحان اللہ۔ ایک ایک اسٹیج بالکل ایسا ہی ہے جس طرح اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 15، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم سب اس کے بعد مرو گے، موت آئے گی، کوئی نہیں بچے گا انسانوں میں سے، سب پر موت آئے گی۔
ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 16 ہے۔ کاش کہ ہم لوگوں کو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنے دنیا میں کیے کرائے کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے ذہنوں میں مستحضم رہے تو پھر ایسا شخص اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے سوا اور کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس، آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان باتوں کو، اپنی موت کو یاد بھی نہیں کرتے، اور نہ وہ ان کے ذہن میں کہیں ہے کہ دوبارہ اللہ کے ہاں انہیں اپنے کیے کا حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور نہ صرف ایمان والے بلکہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے مٹی کے نچوڑ سے، مٹی کے سط سے۔ ایک بڑی قیمتی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ 40 دن تک رحم میں نطفے کی شکل میں نطفہ جو ہے وہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر 40 دن تک وہ خون کے ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں وہ ہوتا ہے، پھر 40 دن تک وہ گوشت کے دوسرے کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں 4 باتیں لکھنے کی۔ وہ یہ ہے کہ اس کی روزی دنیا میں، اس کو رزق کیا ملے گا، اس کی موت کب آئے گی، اس کا عمل اچھا اور برا کیا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کہ ایک شخص جنتی کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت سے صرف ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ غالب آ جاتا ہے، خاتمے کے وقت دوزخی کام کرنے لگتا ہے اور اس پر مرتا ہے اور جہنم رسید ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان برے کام کرتا ہے، دوزخ ایک ہاتھ بھر کے فاصلے پر رہ جاتی ہے، پھر تقدیر کا لکھا آگے بڑھ جاتا ہے اور جنت کے اعمال پر خاتمہ ہوتا ہے اور جنت فردوس میں داخل ہوتا ہے۔ یہ حدیث بڑی خوفناک ہے، گھبرا دینے والی، اسی لیے ایمان والا ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا رہتا ہے۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر ہو، یا اللہ شہادت فی سبیل اللہ نصیب فرمائے یا رب العالمین، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ یہ دعائیں وہ کرتا رہتا ہے، اور یہ جو جس کا ذکر اس میں ہوا، یہ وہ ہے کہ جو لوگ پہلے ان کا ذکر ہوا، وہ لوگ جو ڈھلم الیقین ہے، جس کا ذکر، جس کے بارے میں ہم لوگ سورۃ الحج میں پڑھ چکے ہیں، جب تک آسانی ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، اور جب ان کو مشکل پیش آتی ہے تو پلٹ جاتے ہیں، دوسرے الہوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آیات 17 سے 22، ان آیات مبارکہ میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تم سب کے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نہ ہوئے اپنے خلق سے، اپنی مخلوق سے غافل، یعنی اللہ بے خبر نہیں اپنے مخلوق سے، مخلوق کی ایک ایک کیفیت سے، ایک ایک لمحے سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ہم لوگ سورۃ آیت الکرسی پڑھ چکے ہیں، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ایک ایک لمحے کی خبر اللہ تعالیٰ ہم سب کی جانتے ہیں، ہم نے کیا کیا، آئندہ کیا کریں گے۔ یہ جو شروع میں کہا گیا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، واللہ عالم اس سے کیا مراد ہے، اس سے مفسرین نے مطلب دیا ہے 7 آسمان، واللہ عالم۔ بہرحال یہاں لفظ ہے 7 طرائق، طرائق طریق کی جمع ہے، طریق کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، زمین میں اس کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں، یعنی آسمان سے بارش نہ ہو، اور جو بارش ہو تو وہ زمین پر اس کو ٹھہرانا نہ جا سکے۔ زمین پر پانی، آپ جانتے ہیں پانی کی شکلیں زمین پر ٹھہری ہوئی ہیں، اس میں سمندر تو ہے ہی، وہ تو کھاری پانی ہے، لیکن میٹھے پانی کا ذخیرہ اللہ نے وہ بھی اکٹھا کیا ہوا ہے، چشمے ہیں، جھیلیں ہیں، دریائے ہیں، اور پھر ان سب سے بڑھ کے پہاڑوں پر برف کی شکل میں، گلیشیئر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پانی، صاف پانی، پینے کا پانی، وہ سب وہاں اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے۔ اگلی آیت، وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے ذریعے ہم نے اگایا ہے تمہارے لیے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس زمین پر بہت سارے دوسرے میوے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور وہ کچھ ہے جس میں سے تم کھاتے ہو۔ یہاں اشارہ ان مویشیوں کی طرف ہے جو انسان کھاتا ہے، وہ بھی اسی زمین کے پھل سے ہی، جو زمین کے پودے کھا کر کے وہ بڑے ہوتے ہیں، خاص طور سے جو مویشی اللہ نے حلال فرمایا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تُنبِتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور وہ ایک درخت جو اگتا ہے ان پہاڑوں پر جو سرسبز پہاڑ ہیں، طور کہتے ہیں ایسے پہاڑ کو جن پر سبزہ اگا ہوا ہوتا ہے، اور جو بنجر پہاڑ ہوتے ہیں ان کو جبل کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور سینا یہ وہ پہاڑ ہے جو جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا تھا، وہ طور سینا، اور اس علاقے میں یہ زیتون کا درخت بے شمار ہے، اور اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس سے تیل نکلتا ہے، اور اس کو روٹی میں ڈبو کے کھانے والوں کے لیے اب بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ آج تو سالن کے طور پر بہت ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں روٹی، جو کی روٹیاں زیتون کے تیل میں بھگا کے کھائی جاتی تھی، اور وہ بہت ہی کھانے والوں کے لیے لذیذ ہوا کرتی تھی۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں کیا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، وہ مبارک درخت میں سے نکلتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو تو یہاں اتنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن بہرحال عرب کے بعض علاقوں میں جہاں یہ ہوتا ہے وہاں یہ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی تیل وہ پکاتے اسی تیل میں ہے، اور یہ تیل ان کے تمام کاموں میں آتا ہے۔ اگلی آیت 21، اعوذ باللہ من وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تم لوگوں کے لیے چوپایوں میں عبرت ہے۔ عبرت سے مراد انسان غور کرے تو پھر اسے صحیح بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تم لوگوں کو جو ان کے پیٹوں میں ہے، دودھ ہے نا، دودھ کا ذکر ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ تمام فائدے اس زمانے میں جو مال کی شکل میں جو چیز لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی، یہی چوپائے ہوتے تھے، یہی ڈنگر ہوتے تھے، بکریاں، بھیڑیں اور گائے، اونٹ، یہ انہی کا ذکر ہے۔ یہ تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، بہت سارے فائدے ہیں اس میں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم اس میں سے کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، آخری آیت 22 نمبر، کہ تم ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ یہ سب کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے کیا۔
ان سے کوئی عبرت حاصل ہوتی ہے؟ اس سے کیا تم اللہ کو پہچان سکتے ہو؟ اگر نہیں پہچان رہے ہو تو اپنے عقل پہ ماتم کرو، اگر اس سے عبرت نہیں حاصل کر سکتے ہو تو اپنی عقل پہ ماتم کرو۔ ہم سب کو ماتم کرنا چاہیے اپنی اپنی عقلوں پر۔ آگے آیات آ رہی ہیں، آیات مبارکہ 23 سے لے کے 30 تک، جس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اس صورت میں یہ 8 آیات میں یہاں پر آیا ہے۔ ایک سورہ نوح بھی ہے جو 29ویں پارے میں آئے گی، اور نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں دوسری صورتوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا تھا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں اللہ کے سوا۔ یہی وہ بات ہے جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہی وہ تعلیم دے رہے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو۔ دوسرے الہوں کو چھوڑ دو، صرف اللہ کو ہی اپنا الہ تسلیم کرو اور اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت کرو۔ افلا تتقون، کیا تو تم لوگ ڈرتے نہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بناتے ہوئے تمہیں خوف نہیں آتا؟ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، اب قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، دولت مند لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا اپنی قوم سے کہ یہ کون ہے، یہ ایک انسانی تو ہے تمہاری طرح کا۔ کون؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ اپنے قوم کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ تم پر ایک فضیلت حاصل ہو جائے، اسے تم پر بڑائی اس کی ثابت ہو جائے، تم اس کو بڑا تسلیم کر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، وہ مزید کہتے ہیں وہ لوگ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتہ نازل کر دیتے۔ غور کریں، یہ اللہ کو جان رہے ہیں، یہ قوم اللہ کو پہچانتی ہے نا، اور فرشتوں کو بھی جانتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پیغام لانے کے لیے کسی فرشتے کو بھیج دیتے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے باپ داداؤں سے تو اس طرح کی بات میں نے کبھی نہیں سنی۔ ان هو الا رجل بہ جنہ، بل نہیں ہے یہ شخص مگر اس پر جن سوار ہے، یعنی نوح علیہ السلام خپتی ہیں، پاگل ہیں، جن سوار ہیں۔ فتربصوا بہ حتی حین، تو انتظار کرو ایک وقت تک، اس کو چھوڑے رکھو ایک وقت تک، یعنی اس کی طرف توجہ مت دو۔ یہ ہے قوم کے بڑے لوگوں، اور یہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں تھی۔ مکے کے سرداران یہ اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہی کچھ نوح علیہ السلام کے قوم کے ساتھ بھی ہوا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور انہوں نے بھی یہی پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی فرما برداری کرو، اسی سے دعائیں مانگو، اسی سے اپنی حاجات مانگو، جو ہم سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم آپ کی ہی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اور آپ سے ہی اپنی مدد چاہتے ہیں، آپ سے ہی آپ جو بھی ضرورت ہوتی ہے، جو بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، وہ ہم آپ سے ہی سوال کرتے ہیں۔ یہی اسی کا نام تو اللہ کو الہ بنانا ہے۔ لیکن افسوس آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں اس امت میں جو اس جملے کا معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی نہیں جانتے ہیں۔ مجھے تو ایسے لوگوں سے ہی واسطہ پڑا جو اپنے آپ کو مولوی کہنے والے ہیں، اب وہ بھی جب ان سے کہا سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کرو تو ایاک نعبد پر یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد رک گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 26،
وہ وقت آ گیا کہ نوح علیہ السلام اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کا پیغام پہنچایا اپنی قوم میں، ایک دو نہیں، 950 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے اور 10 سال مدینے میں، ہے نا، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں تک یہ بات پہنچائی۔ اب نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرمائیے بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلا دیا ہے مجھے۔ یہ آیت نمبر 26 تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ بنائیں ایک کشتی میری نظروں کے سامنے اور میرے وحی کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، اور جب میرا حکم آ جائے اور تنور جس میں آگ جلایا جاتا ہے اسے پانی پھوٹ پڑے، پانی کے چشمے اس سے نکلنے لگیں۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو سوار کر لیں اس کشتی پر ہر چیز کے جوڑے ایک ایک۔ وَأَهْلَكَ، اور وہ لوگ جو آپ کے پر ایمان لائے ہیں انہیں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے ان کے جن پر بات پہلے سے طے ہو چکی ہے۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، ان لوگوں میں سے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے مخاطب نہیں ہونا ہے نوح صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے مخاطب نہیں ہونا علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں۔ انہم مغرقون، یہ سب لوگ غرق کر دیے جائیں گے، پانی میں ڈبو دیے جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ، اور نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا، اور نوح علیہ السلام اب کشتی کو بنا رہے ہیں جیسے کہ جس طرح اللہ نے ہدایات دی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی، واللہ عالم۔ بہرحال اللہ نے ابھی حال فی الحال میں ایک خبر نظر سے گزری تھی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے، وہ ترکی میں ہے، واللہ عالم۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے گھر کے لوگ تھے، ان میں ان کا ایک بیٹا ایسا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا، اور پتہ نہیں نوح علیہ السلام کی اہلیہ کے بارے میں بھی کچھ ایسی بات کہی جاتی ہے، واللہ عالم، میں یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اور بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے جو اس کشتی پر سوار ہوئے، اور اس کشتی پر جو بھی جوڑے، جس چیز کے جوڑے بھی دستیاب انہیں ہو سکتے تھے، غالباً یہاں اشارہ ہے غالباً چوپایوں کا جوڑا، واللہ عالم، تو وہ جوڑے اللہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیے تھے۔ آیت نمبر 28۔ یہاں پر اس آیت میں ہمیں ایک دعا بھی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، جب آپ سوار ہو جائیں اس پر اے نوح اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، عَلَى الْفُلْكِ، اس کشتی پر، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیں شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں بچا لیا ظالم قوم سے۔ ظالم کون ہے؟ اللہ کا نافرمان۔ ایک نافرمانی کرے وہ اس درجے کا ظالم ہے، تمام باتوں کی نافرمانی کرے وہ اب سب سے بڑے درجے کا ظالم ہے۔ دعا کریں کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں بچا لیا، نجات دی ظالموں سے، ظالم لوگوں سے۔ اگلی آیت اعوذ باللہ، اس میں بھی ایک دعا ہے اور بڑی خوبصورت دعا ہے، ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، قل رب انزلنی منزلا مبارکا، اور کہیں کہ اے میرے رب ہمیں اتاریں کشتی سے، اور کس طرح؟ ایسا اتارنا جو مبارک ہو، وانت خیر المنزلین، اور آپ سب سے بہتر اتارنے والے ہیں، نازل کرنے والے ہیں۔ یعنی کشتی سے جب ہم اتریں اس وقت، جب کشتی سے آپ اتریں اس وقت یہ دعا کریں۔ ہمیں بھی چاہیے جب ہم سواری پر کہیں جا رہے ہوتے ہیں، جہاز پر یا کہیں بھی، تو یہ دعا کرنا چاہیے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔
اگلی آیت ان فی ذالک الآیات و ان کن لمبتلین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں، ہدایات ہیں، اور ہم تھے جو ان کی آزمائش کرنے والے۔ وہ قوم کو 950 سال کا موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے ہدایت قبول نہیں کیا۔ 2 آیات پڑھ کے میں رک جاؤں گا۔ آیت نمبر 31، ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد میں نے دوسری نسلوں کو اٹھایا، یعنی جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار تھے انہی سے آگے نسلیں چلیں، اور وہ ایک کے بعد ایک قرن، ایک کے بعد آئے، ایک کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے دوسرے لوگوں کو انہی میں سے اٹھایا، ان لوگوں کے بعد جو بچا لیے گئے تھے کشتی پر۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو ہم نے ان میں رسولوں کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور وہ رسول کیا پیغام لے کے آئے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کرو، تم لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، وہی لا الہ الا اللہ، یہی وہ پیغام ہے جو رسول ایک کے بعد ایک آتے رہے اور اپنے اپنی قوموں کو دیتے رہے۔ اس آیت کا اگلا ٹکڑا افلا تتقون، تو کیا تم اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ یہ آیت نمبر 32 تھی، یہاں پر رکوع بھی ہے، میں رک رہا ہوں یہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، وہ سمجھ جو ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا سکیں یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔